بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رمضان صدیقی، لیکچرار اسلامیات اور عربک۔ عزیز طلباء، اسلامیات کے حوالے سے آج ہمارا باب نمبر 7 ہے اور لیکچر نمبر 6 ہے آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلام کلچر اینڈ سیولائزیشن۔ اس میں ایک سوال ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تو تہذیب کے لغوی معنی ہے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے۔ لغوی اعتبار سے تہذیب کے معنی کسی درخت کی یا کسی مضمون کی کاٹ چھانٹ کرنا، نقائص سے پاک کرنا، صاف کرنا، ٹیڑھ نکال دینا یا اصلاح کرنا، تعلیم دینا یا رہنمائی کرنا، یہ تو تہذیب کے معنی ہے۔ آگے آتا ہے کلچر۔ یہ تہذیب اور کلچر ہمارا ایک اسلامی حوالے سے ہے اور ایک ہمارے علاقائی حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ فکرہ اکثر سنا ہوگا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے اوپر ہماری ثقافت، ہماری تہذیب غالب آ گئی، ہمارا کلچر غالب آ گیا اور اسلام دب گیا۔ لیکن عربوں کے ہاں ان کے کلچر کے اوپر، ان کی تہذیب کے اوپر اسلام غالب آ گیا۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں رسم و رواج زیادہ ہیں، اسلام کم ہے، اور رسم و رواج اتنے غالب آ چکے ہیں کہ لوگ اس کو دین کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ رواج زیادہ پاپولر ہوئے ہیں۔ اللہ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو خادم بنانے اور انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک چیز ہے وحی الہی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انبیاء کرام کے دلوں پر وحی نازل کرتے ہیں۔ وحی الہی انسان کی تمام پوشیدہ صلاحیتوں کی آبیاری کرتی ہے اور انسانی تہذیب کے راستے پر، اور انسان تہذیب کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور اپنی معاشرتی زندگی کو خوشنما بہترین کر لیتا ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی خفیہ طاقتوں کو عبروے کا لا کر کائنات مسخر کرے اور تہذیب کی عمارت کو استوار کرے۔ اب جو اس کے متعلقہ سوال ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کی خصوصیات۔ سب سے پہلے جو اسلامی تہذیب ہے اور اسلامی ثقافت کی اس کی کچھ جو خصوصیات ہیں، میجر طور پر اس میں ہے توحید۔ توحید اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ایک ہے، ہر چیز کے اثرات اسی کے حکم کے پابند ہیں، وہ اپنی ذات و صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہی توحید کہلاتا ہے۔ سورہ اخلاص اس کا بہترین ٹاپک ہے، پورا سبق ہے اس کے اندر۔ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر یا ثانی نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی دوسری خصوصیت یہ ہے رسالت اور اسوہ حسنہ۔ اسلامی تہذیب کی دوسری جو بنیاد رسالت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں
دوسری ضروریات پیدا فرمائی، وہاں ایک اہم ضرورت رسالت کو رکھا۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے خاص الخاص برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ برگزیدہ بندے اللہ کے نبی اور رسول کہلائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغام ہدایت کو انسانوں تک پہنچایا۔ اس فریضہ کو رسالت کہتے ہیں۔ منصب رسالت خاص اللہ کا عطیہ ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی کاوش، اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنی عبادت، اپنا زہد، اپنے تقوی کی بیس پر نبی نہیں ہو سکتا، نہ وہ نبوت کے منصب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبوت اور رسالت اللہ کی مہربانی ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑی مہربانی والا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے عظمت انسان کا تصور۔ عظمت انسان اسلامی تہذیب کا ایک بہترین پہلو ہے جو عزت و احترام اور برتری انسان کو حاصل ہے۔ دوسری تمام تہذیبیں تصور سے عاری اور محروم ہیں۔ کسی تہذیب میں انسان کو پیدائشی گنہگار کہا گیا، کسی نے اسے پلید اور ناپاک قرار دیا، اور پورے معاشرے کو ذات پات میں تقسیم کر دیا۔ اسلام نے جو عظمت انسان کا تصور دیا وہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں پایا گیا۔ ہمارے ہمسائے میں ہندو جو کلچر بڑا مشہور ہے، وہاں شروع سے ذات پات کا تصور ہے۔ قوموں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، کھشتری کے اندر، برہمن کے اندر، ویش کے اندر، شودر کے اندر، اور ذات پات کے اندر، دوسری کاسٹ کے اندر تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسلامی تہذیب و ثقافت میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تکریم اور عزت عطا فرمائی۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو عزت دی ہے، وقار دیا اللہ نے۔ اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ ہے اخوت و مساوات۔ اسلامی تہذیب و اخوت و مساوات کا درس دیتی ہے۔ ذات پات کی کوئی تمیز نہیں، آقا و غلام میں کوئی فرق نہیں، اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں، سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمام اسلامی عبادات اخوت و مساوات کا مظہر ہیں۔ اعزاز و اکرام کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ اسی سلسلے میں رب العالمین فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ الحجرات، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لوگو، ہاں بے شک تمہارا باپ ایک ہے، تمہارے ہاں عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے باعث۔ کائنات میں انسان کا جو مقام، انسان کے ذہن میں چند فلسفیانہ سوالات ابھرتے ہیں۔ کائنات کیا ہے؟ اس کا آغاز اور انجام کیا ہے؟ انسان کا اس میں کیا مقام ہے؟ کائنات کا خالق کون ہے؟ ان تمام باتوں کو اطمینان بخش حل اسلامی تہذیب میں موجود ہے۔ یہ ساری کائنات ایک خالق کی پیدا کرتا ہے اللہ۔ انسان اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور رب العالمین نے صرف انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو تو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رواداری اور وسعت نظری، اسلام رواداری اور وسعت نظری کی تلقین کرتا ہے۔ اختلافات کو قبول کرنا اور برداشت کرنا رواداری ہے۔ رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حلیم الطبع، بردبار، صابر ہو اور عفو درگزر سے کام لے۔ اسلامی معاشرہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں سے حسن سلوک اور رواداری سے پیش آنے پر زور دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سننا اور تحمل کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ تشدد کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، طنز کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔
اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی ایک اور خوبی ہے سادگی اور پاکیزگی۔ اسلام سادگی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ، کھانے پینے، رہن سہن، بول چال، زندگی کے تمام شعبہ جات میں سادگی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے، اور ارشاد ربانی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہو۔ اسلامی تہذیب کا ایک اور بہترین تصور ہے، وہ ہے ذکر الہی اور عبادت کا تصور۔ دین اسلام میں عبادت کا ایک عظیم تصور پایا جاتا ہے، ظاہری طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جو کہ ارکان اسلام بھی کہلاتے ہیں۔ ہماری تہذیب کے، ہماری عبادت کے یہ طریقے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جاتی ہے بشرطے کہ وہ احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ اسلام کے نزدیک زندگی پیک کر جہد عمل اور مقصود رضائی الہی ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے اطمینان اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الرعد کے اندر اللہ فرماتے ہیں آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک اور ٹاپک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلامی تہذیب میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی بہت تلقین کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا ایمان ہے، بلکہ 1973 کا جو پاکستان کا آئین ہے اس میں یہ شک شامل کر دی گئی۔ اب دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ امت مسلمہ کے ہر اہم ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، ہر فرد کا اوپر یہ فرض ہے۔ اسلامی روایات کو زندہ رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اسلامی تہذیب کا ایک اور ٹاپک اس میں ہے عدل و انصاف۔ اسلامی تہذیب میں عدل و انصاف کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں رب العالمین فرماتے ہیں رشتہ داروں، والدین سے عدل و انصاف کی تاکید فرماتے ہیں رب العالمین، اور اللہ فرماتے ہیں اور جب بات کرو تو انصاف کیا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ سوال تھا ہمارا اسلامی تہذیب و ثقافت کے متعلق، جو اس کی خصوصیات ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس۔ یہ ہمارا باب نمبر 8 ہے، اسلام اور سائنس۔ اسلام سائنس کے خلاف نہیں، جیسا کہ غلطی سے خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے برعکس وہ تدبر و تفکر اور قوت مشاہدہ سے کام لے کر تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ اس پر غور کرے، تحقیق کرے، جستجو کرے، ریسرچ کرے، اور نئی نئی ایجادات سے بنی نوع انسان کی بھلائی کا سامان پیدا جا کرے۔ قرآن کریم نے اہل علم کو بار بار تفکر اور تحقیق، جستجو کی دعوت دی ہے۔ جب تک کائنات اس کے موجودات کے حقائق پر تفکر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک تخلیق انسان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ سائنس کے لغوی معنی، سائنس انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ عقل اور علم کے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سائنس کے اصطلاحی مفہوم، سائنس سے مراد وہ علم ہے جو مشاہدات،
تجربات اور نتائج سے حاصل ہو۔ اس کی بنیاد اس یقین پر ہے کہ کائنات میں یکساں قوانین رائج ہیں جو عالمگیر اتفاق رائے کی بنیاد پر ہے۔ اسلام اور سائنسی علوم۔ سائنس سے مراد اگر علم ہے جس کا تعلق کائنات کی تسخیر سے ہے، تو اسلام سائنس کا سب سے بڑا داعی ہے، یعنی حمایت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ سورہ ملک ہے۔ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا فرمایا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی اختلاف نہ دیکھے گا، پھر نظر کو واپس لوٹا یعنی مشاہدہ کر، کیا کوئی بگاڑ دیکھتا؟ پھر نظر کو دوبارہ اعداد و شمار سے دیکھ، تیری نظر حسرت سے تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ صرف اسلام ہی مشاہدات و تجربات کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الغاشیہ کے اندر، مشاہدہ کرو آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں انسان کو فطرت کے مظاہر، زمین و آسمان کی تخلیق، موسموں کے تغیر و تبدیل، دن رات کی گردش، سمندروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج، ستاروں پر نیز ان قوانین پر جو ان پر مضمر ہے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے 756 جو قرآن کا 9واں حصہ ہے، ایسی ہی آیات پر شامل ہے جو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سائنسی جو ترقی کا انحصار حصول علم پر ہے، سائنسی ترقی کا دار و مدار حصول علم پر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر رب العالمین نے جو انسانوں کے اوپر پہلا میسج بھیجا، پہلی وحی اتری، اس میں اللہ فرماتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں جو انسان کو جو اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کیا گیا وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ جو فرشتوں کا مقابلہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی علم کے اوپر ہی ہوا تھا۔ تو رب العالمین نے علم کی بیس پر انسان کو افضلیت سے نوازا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، یہ ہر مرد و زن پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا علم، سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، یہ علم انسان کی ضرورت ہے۔ ریسرچ کرنا، بعض علوم جو ہر انسان کے اوپر فرض ہیں، وہ نماز کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو زراعت کا علم ہے، جو کیمسٹری کا علم ہے، جو فزکس کا علم ہے، جو میتھ کا علم ہے، جو انگلش کا علم ہے، جو بیالوجی کا علم ہے، جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ ایک چیز ہے جس کی بیس بہت پرانی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہماری اسلامی ہسٹری کے اندر الکندی، جابر بن حیان الرازی، البیرونی، ابن سینا، ابن الحسیم، عمر ابن خیام، الخوارزمی، الفارانی، الفارابی، المسعودی، ابو الوفا، الزہراوی، یہ بڑے بڑے سائنسدان گزری ہیں۔ ہماری اسلامک ہسٹری بڑی روشن ہے، اور ابن جزار، ابن بیطار، ابن خطیب جیسے انجینئر اور ٹیکنالوجی کے ماہر اس 450 سال دور میں پیدا ہوئے۔ ان کی دریافتوں اور ایجادات کی فہرست تفصیل اس کے اوپر جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیں ہم تھوڑے سے سائنسدانوں کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں کی علمی خدمات کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے، اور سوال اکثر امتحان میں بھی آتا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آج ہم متاثر ہوتے ہیں یورپ کی ترقی سے۔ یورپ نے ترقی کیسے کی؟
یورپ نے جو ترقی اور عروج پایا ہے وہ علم کی وجہ سے پایا ہے۔ جب ہمارے ہاں خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں، لوگ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، اپنے محلات تعمیر کر رہے تھے، بلڈنگیں تعمیر کر رہے تھے، اس وقت یورپ والے علمی درسگاہیں تعمیر کر رہے تھے، سرچ کر رہے تھے اس وقت، اور مسلمان اکابرین کی جو تصنیف شدہ کتابیں تھیں ان سے استفادہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم طب پر آتے ہیں، میڈیسن۔ طب میں مسلمانوں نے یونانیوں کے علمی سرمایہ کو محفوظ کر کے نت نئی تحقیقات کی۔ اس سلسلے میں ابو بکر زکریا رازی، ابن سینا اور ابو القاسم زہراوی جیسے لوگ طب کے ستون ہیں۔ انہوں نے یونانیوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور اس میں اصلاح بھی کی۔ انہوں نے ایسی امراض کے اوپر کتابیں لکھی جن پر پہلے کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا، جیسے چیچک، خسرہ، اس پر بے شمار بکس لکھی گئی نئی تحقیق کے ساتھ۔ یہ زندہ مثال ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب جو 12 جلدوں کے اندر ہے، 600 سال تک یورپ کی طبی درسگاہوں میں نصابی طور پر شامل ہوئی، اور اکسیر اعظم 6 جلدوں کے اندر ہے، آج بھی وہ فارسی کے اندر ہے۔ طب کے اوپر اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں بڑا احساس ہوا کہ ہمارے مسلمانوں نے اپنے اکابرین کے علم سے استفادہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ ابو القاسم زہراوی نے دماغ اور سر سے لے کر پاؤں تک کے امراض، اعضاء کے آپریشن اور پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ آج انہی کی کتابیں، انہی کی ریسرچ کے مطابق جتنے آلات ایجاد ہوئے ہیں یہ ہمارے اکابرین کی مرہون منت ہے۔ علم ریاضی میں مسلمانوں نے یونانی اور ہندوستانیوں کے علمی سرمایہ سے مدد لیتے ہوئے اس پر مزید ترقی کی۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، عمر خیام، نصیر الدین توسی، ابن الحسین اور کمال الدین فارسی کے نام اس خدمات میں نمایاں ہیں۔ محمود پاشا فلکی مشہور ریاضی دان تھے، انہوں نے بلکہ خوارزمی صاحب نے سب سے پہلے اشاری نظام کے اوپر کام کیا، ہندسوں کی قدری درجہ بندی پر کام کیا، الجبرا سب سے پہلے اس پر کام انہی کا۔ یہ سارے کام، سارے مار کا ہمارے مسلمان سیاستدانوں کی علمی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد آتا جی علم جغرافیہ۔ اس میں البیرونی، المسعودی اور یعقوبی کی تحقیق اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے مختلف شہروں کے طول بلد اور عرض بلد معلوم کیے جو عصر حاضر کی تحقیقات سے عین مطابق ہیں۔ موسیٰ الخوارزمی نے زمین کا قطر دریافت کیا، نقشہ نویسی، زمین کا سروے کرنے کے اصول اور علم ارضیات کی بنیادیں فراہم کرنے میں بھی مسلمانوں کا کردار بہترین رہا۔ آگے سائنسی میدان میں ایک اور فیلڈ ہے فلکیات کی۔ علم فلکیات میں بھی مسلمانوں کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ انہوں نے بے شمار رصدگاہیں تیار کی جہاں دن رات تجربات جاری رہتے تھے۔ مسلمان سائنسدان عمر خیام نے ایک کیلنڈر تیار کیا جس کیلنڈر میں پائی جانے والی خرابی کو دور کیا جاتا تھا۔ یعنی اس دور میں اتنا کام ہو چکا تھا کہ لوگ اس کو رہنمائی کے طور پر استعمال میں لاتے تھے۔ کیمسٹری یعنی کیمیا، سلطنت روما کے مورخ
کہتے ہیں کہ علم کیمیا کی ابتدا اور اصلاح کا سہرا مسلمانوں کے سر پر ہے۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کیمیا کے اوپر کام کیا اور ایسی بنیادیں فراہم کی سائنسی طور پر جس کی کوئی مثال ملتی نہیں۔ جابر بن حیان نے کئی کیمیائی مرکبات دریافت کیے۔ گندگ مرکبات میں سے زہریلے اجزاء کو علیحدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے کئی عملی مثلاً آکسائڈ تیار کرنا، تبخیر، تقطیر اور تصعید کے طریقے دریافت کیے، کئی تیزاب ایجاد کیے۔ مسلمانوں نے تقریباً 700 سال تک کیمسٹری کے اوپر کام کیا اور لوگوں کی بہترین خدمت کی۔ آگے آتا جی فزکس کے اوپر ہمارے سائنسدانوں کا کیا رول تھا۔ طبیعیات، فزکس کے نظری شعبے میں فارابی، بولی سینا، محمد بن زکریہ اور کئی نامور سائنسدان نے کام کیا۔ ان کا دلچسپ پہلو اگر دیکھا جائے میکانیات کا تھا۔ اس موضوع پر 2 کتب قابل ذکر ہے۔ مسلمانوں نے سائنسی ایجادات میں یورپی سائنسدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ البتہ افسوس یہ ہے کہ اب وہ سارے نام صرف کتابوں کی صورت تک ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس نئی تحقیق نہیں ہو سکی۔ اگر بر صغیر کی مثال لیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تو اس میں کوئی ایسا نامور سائنسدان ابھی تک پچھلے 100 سال میں پیدا نہیں ہو سکا۔ یہ تو ہمارے اکابر تھے جن کو گزرے صدیاں ہو چکی، انہوں نے اپنی پوری زندگی سائنس کے اوپر صرف کر دی اور یورپ نے اس سے بہت استفادہ لیا اور کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید اور سائنس۔ سائنس وہ علم ہے جو صرف اور صرف محنت اور علم ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی، اس کی تعلیمات میں سب سے پہلے حکم علم حاصل کرنے کا ہے، کیونکہ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سائنسی ترقی کا انحصار غور و فکر پر ہے، جو قرآن مجید کی دعوت ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، اس کا دار و مدار تحقیق اور غور و فکر پر ہے۔ غور و فکر کی طرف قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا ہے، وہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے قلوب کے اوپر تالے ہیں؟ یعنی رب العالمین نے غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، شعور کرنا، یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے تو پھر ہم عروج پر آ جائیں گے۔ تسخیر کائنات اور قرآن کریم کی دعوت۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور کیا کہ اس کا مقام کیا ہے اور اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس کی اصل حکمت ہی یہی ہے کہ وہ تا حیات اس پر جد و جہد غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ میں رب العالمین فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ آج انسان نے خلا اور سمندروں کی تہوں میں جو قدم رکھا ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی دعوت کی بدولت ہے۔ سائنسی ترقی کی راہیں قرآن مجید نے کھولی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کتاب اللہ ہی اصل میں سائنس ہے، کیونکہ
جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان کے نفع نقصان اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک نے انسان کو کائنات پر سوچ و بچار کی دعوت دی۔ قرآن کی اس سوچ اور فکر نے سائنسی علوم کی راہیں کھول دی، جس کی بدولت آج کا انسان ہواؤں اور سمندروں کی تہ تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ آج انسان نے اسی عقل کی بیس پر، اسی تحقیق کی بیس پر پانی کو سر کر لیا، سمندروں کو سر کر لیا، ہواؤں کو سر کر لیا۔ آج جہاز ہوا میں تیرتا ہے، فضا میں تیرتا ہے، اور جہاز پانی میں تیرتا ہے۔ انسان نے ایٹم ایجاد کر لیا، انسان نے میزائل تیار کر لیا، اور اس سے بڑھ کر آج آپ دیکھیں کہ انسان اتنا جدید ہو گیا آج اس موبائل کی صورت کے اندر کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی بدولت ہے، اسلام کی بدولت ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا، قرآن مجید نہ ہو، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہوتی، تو ہم ایک رتی بھی اس میں ریسرچ نہ کر پاتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید فکر کی دعوت دیتا ہے اور عبادت بھی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور ہم نے یہ مبارک کتاب تم پر اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تم اس کی نشانیوں پر غور کرو، اور جو لوگ اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جہاں سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے آپ، قرآن مجید میں 700 سے اوپر آیات ہیں جو ہمیں سائنس کی تحقیق کے متعلق ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، غور و فکر کے اوپر ہمیں ابھارتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بات بے جا نہ ہوگی کہ تمام سائنسی علوم کی بیس قرآن مجید پر ہے۔ اللہ پاک نے سورہ الرعد کے اندر فرمایا ہے، زمین، پہاڑوں، دریاؤں، نباتات اور فلکیات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں، اور وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھل پیدا فرمائے، جس کے جوڑے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں صاف نشانیاں ہیں۔ اور سورہ ابراہیم میں رب العالمین فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین پیدا کر کے آسمان سے پانی اتارا، اور اس کی وجہ سے زمین میں تمہارے لیے پھل کو پیدا فرمایا، اور کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا، اور اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارا مطیع کر دیا۔ یہاں سے علم الافلاک، علم النباتات، علم الزراعت، کشتی رانی، جہاز سازی، انجینئرنگ، میڈیکل اور سارے سائنسی علوم کی بیس ملتی ہے۔ علم الحساب اور قرآن مجید، اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، وہ اللہ ایسا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور سے، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ تو ہم اینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن حقیقت میں سائنس ہے۔ مطالعہ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام خود ایک سائنس ہے، اور سائنس کی روح احکامات الہی ہے۔ قرآن مادی، روحانی اور سائنسی دنیا میں ایک مشر راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت دعوت کے مطابق غور و فکر کرنے والے مسلمانوں نے عملی طور پر تجربات و مشاہدات کے ذریعے نہایت اہم سائنسی انکشافات کیے،
اور کئی سو سال تک اس روئے زمین پر حکومت کی۔ تو عزیز طلباء، یہ ہمارے آج کے 2 ٹاپک تھے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے متعلق چند باتیں ہوئیں، اور پھر سائنس کے متعلق ہمارے سائنس کے جو اکابرین ہیں، یعنی جو مسلمان سائنسدان ہیں، ان کی تھوڑی سی خدمات، اور پھر قرآن اور سائنس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ حضرات کو، میرے عزیز طلباء کو، کوئی بات کے متعلق ابہام ہو، کچھ بات کے متعلق سوال کرنا چاہیں آپ، تو کسی بھی وقت آپ میرے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔ اپنا خیال کیجیے گا اور اپنی اسٹڈی کے اوپر خاص غور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رمضان صدیقی، لیکچرار اسلامیات اور عربک۔ عزیز طلباء، اسلامیات کے حوالے سے آج ہمارا باب نمبر 7 ہے اور لیکچر نمبر 6 ہے آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلام کلچر اینڈ سیولائزیشن۔ اس میں ایک سوال ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تو تہذیب کے لغوی معنی ہے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے۔ لغوی اعتبار سے تہذیب کے معنی کسی درخت کی یا کسی مضمون کی کاٹ چھانٹ کرنا، نقائص سے پاک کرنا، صاف کرنا، ٹیڑھ نکال دینا یا اصلاح کرنا، تعلیم دینا یا رہنمائی کرنا، یہ تو تہذیب کے معنی ہے۔ آگے آتا ہے کلچر۔ یہ تہذیب اور کلچر ہمارا ایک اسلامی حوالے سے ہے اور ایک ہمارے علاقائی حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ فکرہ اکثر سنا ہوگا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے اوپر ہماری ثقافت، ہماری تہذیب غالب آ گئی، ہمارا کلچر غالب آ گیا اور اسلام دب گیا۔ لیکن عربوں کے ہاں ان کے کلچر کے اوپر، ان کی تہذیب کے اوپر اسلام غالب آ گیا۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں رسم و رواج زیادہ ہیں، اسلام کم ہے، اور رسم و رواج اتنے غالب آ چکے ہیں کہ لوگ اس کو دین کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ رواج زیادہ پاپولر ہوئے ہیں۔ اللہ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو خادم بنانے اور انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے 2 چیزیں